انتہائی دل و جان سے موسٹ ویلکم سب بسم اللہ جیاں روپا خیر رابطے خوش آمدید آہم و سلم رحمہ چشم ماروشن دل ماشاد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قیادت کے اندر جملہ ہاسپٹیلٹی امپلائز ایسوسی ایشن کے ممبران کو آپس کے اندر اتفاق کو اتحاد نصیب فرمائے، ان کے سائے ہمارے سروں کے اوپر ساتھ سلامت فرمائے، اور جس عظیم مشن کے لیے یہ تبدو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ کو شرمندہ تعبیر فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جو نا نائب صدر صاحب سینئر نائب صدر صاحب چودھری شبیر صاحب ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تہہ دل سے، شاہد فاروق صاحب، باقی قاضی تجمل صاحب، باقی جتنے بھی عہدیداران اور میرے جو بھائی ہیں گجرات بینک ایسوسی ایشن سے اور ہوٹل امپلائز ایسوسی ایشن سے جتنے بھی میرے بھائی تشریف لائے ہیں، میں سب کا ایک بار پھر میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں ان سب بھائیوں کی دل سے قدر پہلے بھی کرتا ہوں، لیکن مزید میرا فخر اور میرا مان جو ہے قائم ہو گیا جب یہ ٹائم نکال کے میرے پاس آئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی جو ہے میرے دل میں اور زیادہ جو ہے رسپیکٹ جو ہے بڑھ گئی ہے۔ ਅੱਗੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 50 ਤੋਂ 60 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਬੋਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। لیکن جس وقت تکلیف ہوئی اللہ پاک نے موقع دیتا، اٹاں دھار لے کے، کپڑا دھار لے کے، کرسیاں دھار لے کے سارا نظام چلایا کہ الحمدللہ شروع مار تو میرا بھائی چلنا چاہیے، کسی کو کرو تو میں اچھی کروں اپنا سمجھ کے تو باقی جو انہوں نے کام شروع کیا خوشی ہوئی تھی، حاضر بھی ہوئی نا جتنے ساری ضرورت ہے سکھا پتا اسلام آباد کی کراچی بھی کہتے تھے پہنچا آگے اپنے حالات کا اظہار کریں۔ چودھری شاہد ایوب صاحب۔ السلام علیکم جی، معزز مہمانان گرامی، آپ کو مجھے یہ اعزاز دیا ہے، بڑا میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا۔ یہ ایک جو آپ نے قدم اٹھایا ہے میرے خیال میں یہ ہم لوگوں کو بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا، لیکن ہم لوگ کیونکہ ذاتیات میں ہی الجھے رہے ہیں اور اس طرف توجہ ہی نہیں کر پائے۔ ایون میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سٹاف ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ ہمیں بہت پہلے یہ کرنا چاہیے تھا، اور ہم آج میں بتاتے ہوں جس بات سے شرمندہ ہوں کہ ہم نے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ وہ اس لیے نہیں اٹھا پائے کہ کچھ حالات بھی ایسے تھے، کچھ لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں تھی، اور کچھ ہم لوگ بھی ایسے الجھے رہے ہیں کہ آگے پیچھے کی طرف توجہ ہی نہیں دے پائے۔
हत्ता कि मैं पाकिस्तान के अच्छे अच्छे होटल्स में जो यूनियन बनती थी उनको बड़ा सपोर्ट करता था और कहता था कि ये आप लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये है कि उन लोगों ने भी अपने ही मफादात को देखा, जिस वजह से बताते खुद मैं भी थोड़ा सा डिसहार्ट हुआ और मैंने इन लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दिया कि वो लोग अपने जब ज़ाती मकासद आते थे जहाँ पे वहाँ पे लोगों से बड़े बड़े यूनियन से पैसे लेके हमारे जो मसाइल थे, जो इज्तिमाई मसाइल थे, उनसे वो साइड कर जाते हैं। बाकी ये है कि अल्लाह ताला, मेरी ये दुआ है एज ए सीनियर और प्लस खास तौर पे इसलिए कि इसाक भट्ट साहब ने जब ये बुनियाद रखी तो मुझे याद है अच्छी तरह कि इन्होंने मुझे कहा कि आपको प्रेसिडेंट के लिए हम लोग देते हैं एजाज़ी ओहदा। मैंने कहा नहीं यार, आप लोग काम करें क्योंकि आप यंग जनरेशन है, अच्छा है, न्यू ब्लड हैं और आप ज़्यादा मेहनत से कर सकेंगे बजाय मेरे। यही बात उनकी साथ और अल्लाह ताला ने इन लोगों को ये करज दी है मेहनत करने के लिए और मैं इन लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं आज यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के ये पुरज़म और चमकते चमकते चेहरे देखकर अभी ये महसूस कर रहा था कि आप लोग जिस अज़म के साथ यहाँ आए बैठे हैं, अगर इसी अज़म और यकीन के साथ आप लोग जुड़ जाए एक दूसरे के साथ तो इंशाअल्लाह कोई ताकत ऐसी नहीं रह जाती जो आपको आपके हक से महरूम रखे। एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन बनाने का जो मकसद था वो तो राजा नज़ीर साहब आपको बखूबी बयान करेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन बनाने के बाद आज तक जो हम हालात देखते चले आ रहे हैं, पिछले 2 साल से कंटिन्यू ये हालात चल रहे हैं जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन, और आए रोज ये लॉकडाउन सिर्फ इसी इंडस्ट्री के ऊपर क्यों हो रहा है। तो ये जो आजकल हालात इस वक्त बने हुए हैं, इनमें तो हम लोग बैठे आज जैसा कि माशाल्लाह यहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जिस वक्त ये हालात खुल जाते हैं, इंडस्ट्री ओपन हो जाती है, तो हम लोग उस वक्त कहते हैं नहीं भाई हमारा जो सेटअप चल रहा है हमने सिर्फ वहीं बैठना है, बाकी जो दाएं बाएं हो रहा है उससे हमें कोई गलती नहीं होती। तो यही हम लोगों की कमजोरी है। अगर हम लोग एक इंडस्ट्री के तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तो ये जो हमें नुकसान उठाना पड़ता है ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जो हमारे सरों पे इदारे बदमाशी करते हैं ये भी बिल्कुल खत्म हो जाती है अगर हम इत्तेहाद में आ जाए। तो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ और मज़ीद बातें आपसे हमारे मजलिस सदस्य साहब करेंगे। शुक्रिया। इकट्ठे होते हैं, गपशप हो जाती है, हाल वाल हो जाता है। अभी जो सामने बैठे हुए चेहरे हैं इनमें से कुछ ऐसे चेहरे हैं कि जिनको आज मैं तकरीबन 10-10, 12-12 साल बाद देखता हूँ, पहचाने नहीं जा रहे। माशाल्लाह ये देखिए हॉस्पिटैलिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ये एक ऐसा प्लेटफार्म हमें माशाल्लाह मिला है कि जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान के जितने भी हमारे कलीग थे जो हमसे पिछड़ गए थे, किसी का रास्ता नंबर नहीं था, जो कि आउट ऑफ सिटी चले गए थे, आउट ऑफ कंट्री चले गए थे या इस फील्ड को छोड़ गए थे, वापस उन्होंने कम बैक किया इस फील्ड में, तो उन सब से जो है हमारे वापस दोबारा से बहाल हो गए हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट हुई है हॉस्पिटैलिटी के पर्पज से कि हमारे जितने भी दोस्त अहबाब थे, मैनेजर थे, शेफ थे, इसके अलावा बाकी भी जितने दूसरे भी दोस्त अहबाब हैं, मैनेजर, कैप्टन, किसी जितने भी रेलिवेंट बंदे हैं, सबसे जो है हमारी पर्सन से मुलाकात बाई फेस या इंटरनेट के जरिए या गपशप हो रही है। तो क्योंकि मेरा गला भी खराब था, कल मंडी हाउसिंग भी हम गए हुए थे, रात को गुजरावाला में थे, तो रात को कोई भी बड़े लेट नाइट हैं, तो इस वजह से जो है कि बात के जो के सेमिनार है इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। तो जो है कि यही बेहतर समझूंगा कि मज़ीद इसमें जो है कि राजा नवीन साहब में हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे तरीकाकार हैं, जो भी इसकी मुनाबत हैं, जिस मकसद के लिए हमने ये बनाई है उससे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना कि वो इसको ब्रीफ कर सकेंगे। तो मैं दोबारा से भी सब दोस्तों का बेहद मशहूर हूँ। थैंक यू सो मच। और हम भी इस कारवां में शामिल हुए। देखो भाइयों, बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि मुझे अपने लिए सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, मैंने पीछे क्या किया है, मैंने आगे क्या करना है, मेरे बच्चों का क्या होगा। एजुकेशन के मेरे बच्चों के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, रोजगार का प्रॉब्लम है। इसी हवाले से इन सारी चीज़ों को देखते हुए
اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس میں آپ سب لوگ شامل ہیں. تفریحی یہ ہے کہ ہم سب لوگ اتنے خود غرض ہیں کہ ہم اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی میڈیکل کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں سوچتے. تو انشاءاللہ تعالی اب یہ انڈسٹری لاوارث نہیں ہے، ہم سب لوگ اس کے پاس باں ہیں، نگہ باں ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کارواں کو بہت آگے لے کے جائیں گے، اور جو ہمارے مقاصد ہیں ان میں سب سے بڑا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے اس انڈسٹری کو باقاعدہ سرکاری سطح پہ انڈسٹری کا درجہ دلوانا. وہ نہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور اکیلا کام کر سکتا ہے، ہم سب مل کے اس کو کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ ہم مل کے کریں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. اور سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ٹائم نکالا کریں میٹنگ کے لیے. سب سے بڑی بات ہے کہ اس انڈسٹری کے لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ ہم بیسیکلی ہم کر کیا رہے ہیں، کہ ہماری لائف تو گزر گئی. جیسے محترم ایوب صاحب نے فرمایا کہ ہم اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب سے ان کو جانتے ہیں، کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم کچھ کر کے جائیں. یہی ہمارا مقصد ہے. اس میں آپ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں. دعا کیجیے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہاسپٹیلٹی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو نظریے کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور اس کا ویژن کیا ہے. جناب ویلکم ندیم راجہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اسحاق بٹ صاحب مرکزی نائب صدر، جناب عدنان سمیع صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل، جناب ربیع قریشی صاحب مرکزی انفارمیشن سیکرٹری، خرم لطیف صاحب مرکزی میڈیا کوآرڈینیٹر، جناب محمد سہیل مرزا صاحب، راجہ وحید عمران صاحب، قاضی تجمل صاحب اور شبیر صاحب، اور باقی جو عہدیدار یہاں موجود ہیں جن کے میں نام شاید نہیں لے سکتا، اور باقی جتنے جنرل مینیجر حضرات یہاں موجود ہیں. میں آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور ہم آپ تک پہنچے. اور آج یقین کیجیے کہ پاکستان کے تمام اضلاع میں سب سے زیادہ اگر میرا کوئی انٹرسٹ ہے یا خوشی ہے آنے کی تو وہ ڈسٹرکٹ گجرات ہے. اور ڈسٹرکٹ گجرات کی یہ لگاؤ اور یہ محبت اس لیے ہے کہ میں اور ڈسٹرکٹ گجرات جو ہے وہ ہم ایک بارڈر لائن پہ ہیں. میں بیسیکلی میرا تعلق جو ہے ڈسٹرکٹ بھمبر سے ہے، اور ڈسٹرکٹ بھمبر کے بھی آخری گاؤں جو ہے جہاں پر یہ کشمیر ختم ہو جاتا ہے وادی سمانی، تو اس کے بالکل بارڈر لائن سے میرا تعلق ہے. میں اسلام آباد میں سیٹل ہوں، اور لیکن ابھی کوٹلہ کا جب نام آیا تو میں اور خوش ہوا کہ اسی راستے سے گزر کر جو ہے وہ میں اپنے ہوم لینڈ جاتا ہوں اور وہاں آنا جانا ہوتا ہے. تو جب شادی ہال، مارکیٹ، ہوٹل، ریسٹورنٹ کے پاس سے میں گزرتا ہوں کسی سے تو میری سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش میں اس میں اندر چلا جاؤں اور جا کے اپنا جو ہے یہ مقدمہ جو ہے اس ہاسپٹل کی انڈسٹری کا اپنا جو بھائی بیٹھا ہوا ہے اس سے جو ہے وہ ضرور شیئر کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے تو یہ کرونا وبا جو ہے اسپیشلی ہمارے معاشی اور جو ہمارے پہلے ہی مسائل بے شمار تھے اس انڈسٹری کے لیے، لیکن اس کرونا نے جو ہے وہ ہمارے جہاں مسائل کو جو ہے وہ اور بڑھا دیا ہے، ہماری زندگی کو جو ہے وہ تنگ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ایک جھٹکا ایسا ملا ہے کہ ہم جو ہے تھوڑی سی ہماری صفیں جو ہے وہ سیدھا ہی ہونا شروع ہوئی ہیں اس انڈسٹری کی، خصوصاً ملازمین کی، جن کو مجھ سمیت، میں بھی ایک ملازم ہوں، اور مجھ سمیت جو ہے جس کو بالکل صرف اپنی ذات سے جو ہے وقتی ذات سے، مستقبل سے قطع نہیں جو ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا مستقبل میں، کہ جیسے یہ
شاہد صاحب جیسے جو حضرات ہیں بزرگ ہیں ہمارے جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ اس انڈسٹری کے لیے لگا دی اور کوئی بھی ادارہ چھوٹی سرکاری ہو پرائیویٹ ادارے ہوں وہاں آپ دیکھیں وہاں ایک عزت ہے وہاں ایک احترام ہے اور ہماری عزت اور احترام ہے کہ رات کو جب ہم جاتے ہیں تو صبح ہمیں یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ صبح ہم نے دوبارہ سیٹ پر جا کے بیٹھنا بھی ہے. میں ابھی کرنٹ ایک مثال ہے میرے پاس تاج ہوٹل سیال کوٹ کا بڑا مشہور سیٹ اپ ہے. اعجاز عباسی صاحب نے 35 سال وہاں پہ سرو کیا ہے اور اس کرونا میں ان کو کرونا ہوا. مالکوں نے کرونا تک جو ہے وہ کرونا کے دوران ان کو پوچھا تک نہیں ہے اور جب وہ واپس گئے تو ان سے کہا کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جب ایسی انڈسٹری کو جب ایسی جاب کو جب ایسی سسٹم کو دیکھتے ہیں تو یقین کیجیے کہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے صرف آنسو بہائے اور اگر ہم نے اپنے لیے کچھ نہ کیا نہیں سوچا تو جیسے ہم نے گزار لی ایسے ہی ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہم میں سے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جو بیٹا بھتیجا بھانجا جو ہے وہ اس انڈسٹری میں نہیں آگے آئے گا, وہ ضرور آئے گا اور اسی چکی میں پھنسے گا. نہ ہماری معاشی حالت بہتر ہوگی نہ ہی ہماری عزت نفس قائم رہے گی اور ہم یوں ہی دھکے کھاتے پھریں گے. ہم 25-30 سال جو ہے اگر ہم نوکری کرتے ہیں کسی سیٹ اپ پہ, اگر آج شام کو مجھے کوئی کہہ دے کہ مالک یا کسی وجہ سے مجھے وہاں سے جانا پڑے تو میرے پاس کوئی ایسا فوراً کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ میں یہ تک بتا سکوں کہ میں تو فارغ ہو گیا ہوں. اور 2-4-10 لوگ میرے جاننے والے ہوں گے وہ میری کوشش تو ضرور کریں گے کہ ان کے لیے جاب تلاش کریں. لیکن میری بھی اپنی ایگو ہے, عزت نفس ہے. میں کسی کے سامنے جا کے کتنا ہی کہوں گا کہ میں تو فلانے سیٹ اپ سے فارغ ہو گیا, میرے لیے کوئی جاب دے دیں. اور جب میں آج مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ میں دوں گا کسی نئے سیٹ اپ پہ جائیں گے تو وہ وہاں پہ مجھے 25,000-30,000 سے دوبارہ دیکھیں گے کہ یہاں سے اس کو شروع کریں. آج یہ مجبور ہے, آج اس سے فائدہ لے لیں. اور اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہم ملازمین کا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خود دشمن ہیں. میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں میرے اوپر جو ہماری انڈسٹری سے وابستہ منیجر حضرات ہیں, سپروائزر ہیں, فلور مینیجر ہیں, وہ ان کا یہ خیال ہے کہ کس دن یہ وہاں سے اٹھیں اور ہم اس سیٹ پہ جا کر جمپ کر کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے جی, پھر اس سے ہمارے ساتھ زیادتیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یہ وہ سارا سینیریو ہے جس کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے اور جس کے لیے پورے پاکستان میں مختلف شیف حضرات کی, مختلف ہوٹل ریسٹورنٹ کی, مارکیٹس آنر ایسوسیشنز موجود ہیں. لیکن وہ ایک علاقائی ہیں یا ایک شہر کی سطح کے اوپر ہیں جس کا نہ تو گورنمنٹ کو کوئی اثر ہوتا ہے نہ ہی کسی محکمے کو اس کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ ہی جہاں ہم جن اداروں میں کام کرتے ہیں ان کے اوپر اثر ہوتا ہے. اس کے لیے بڑی سوچ وچار کے ساتھ بڑی ایک طویل عرصے تک اس کے اوپر کام کرنے کے بعد آخر یہ ہاسپٹیلٹی امپلائیز ایسوسیشن پاکستان کا جو ہم نے نام تجویز کیا, اس کے لیے دوستوں سے مشورہ کیا اور آج الحمدللہ پنجاب کے جو ہے 33 اضلاع میں آپ کی یہ تنظیم تناور درخت بننے کی طرف جا رہی ہے. اور KP کے اور بلوچستان کے وہ دور دراز کے ڈسٹرکٹ نوشکی سے بھی آج آپ کے ممبران الحمدللہ بن چکے ہیں. جامشورو اور حیدرآباد کراچی سے آپ کا سسٹم بن چکا ہے. ایک طاقت بنیں گے جب ہم کو 5-10-20 ہزار لوگ ایک جگہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ انڈسٹری بنانے والے ہمیں خود راستہ بتائیں گے کہ انڈسٹریز کو کیسے بنوانا ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے ممبرشپ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے جو جابس کا مسئلہ ہے کہ وہ جابس کا مسئلہ کیسے حل ہو, تو اس کے لیے ہم نے ڈے فرسٹ سے ایک فیس بک گروپ بنایا تھا اور اس گروپ پہ ہم نے پورے پاکستان سے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جہاں جہاں کہیں جاب کی ضرورت ہوتی ہے آپ ہمیں واٹس ایپ کریں, آپ ہمیں گروپ میں ڈائریکٹ, کیونکہ ہم نے اس ڈائریکٹ گروپ کو جو ڈائریکٹ نہیں کیا ہوا, کیونکہ جب ہم ڈائریکٹ اس گروپ کو کرتے ہیں تو پھر دنیا جہاں کی اطرافات جو ہے اس گروپ میں آتی ہیں. لیکن ہم نے اس کو صرف جاب
اور ہاسپٹیلٹی جاب اینڈ سیل اینڈ پرچیز کے نام سے اس کو لاک کیا ہوا ہے. جو ہمارے پاس انفارمیشن پورے پاکستان سے آتی ہے ہم فل اس کو اس پہ شیئر کرتے ہیں اور اس سے ہزاروں ملازمین جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. لوگوں کو جہاں پر جاب کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کمپلیٹ کانٹیکٹ کے ساتھ جو ہے، لیکن ہم تحقیق کے ساتھ اس کو کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ کہیں پہ آئی ہو جاب اور بعد میں لوگ اس کو ہینڈل بھی نہیں کرتے. ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں، ہمارے جو ممبرس ہیں، صدور ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اس کی ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں کہ آیا یہ جینوئن جاب ہے، تو وہاں پر جابس الحمدللہ لوگوں کو مل رہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا جو لوڈ اسٹاف ہے، ہمارا گیٹ کیپر ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، ہمارا ڈش واشر ہے، ہمارا سویپر ہے، ہمارا ویٹر ہے، ان کے لیے تعلیم اور صحت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سے تھوڑا اوپر لیول آ جائیں، فلور مینیجر، سپر وغیرہ، وہ پھر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. جی ایم جو ہے ان کے بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنے ان دو مسئلوں کو حل کریں. لیکن جو لوڈ اسٹاف ہے اس کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. اس میں ہم نے ماڈل کے طور پہ راولپنڈی میں 2 ہاسپٹل اور 1 لیب کے ساتھ اپنے ایم او یو سائن کر دیے ہیں. ابھی جو بھی ہمارا ممبرشپ ہولڈر ہے، جو بھی جس کے پاس ہمارا ممبرشپ کارڈ ہے، وہ ہم نے وہاں متعارف کروا دیے ہیں. وہ کوئی بھی کسی شہر سے بھی جائے، لیب کے جو ٹیسٹ ہے اس لیب کے اندر جو فیسلٹی موجود ہے اس پر 50% کے ڈسکاؤنٹ پہ ہم جو ہے نا وہ ٹیسٹ کروا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان کے جو بھی راولپنڈی اسلام آباد میں جو پیشنٹ آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے پاس فیسلٹی موجود نہیں ہے وہ بھی اس کو جہاں ان کو باہر سے کروا کے دیتے ہیں. اس پہ اگر ان کو 20% ہے تو وہ اس میں 15% ڈویژن اپنا رکھتے ہیں، لیکن 5% ہمیں اس پہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پیشنٹ یا کوئی ہمارا ممبر جو ہے، جب ان کو سب سے اہم چیز ہوتی ہے رہنمائی، یہ ٹیسٹ کہاں سے ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا. یہ بھی ہم نے ان سے کمٹمنٹ لی ہے کہ ہم جو ہمارا ممبر آئے وہ اگر آپ سے کوئی رہنمائی لئی تو آپ تو الحمدللہ بہت اچھی رہنمائی کے طور پہ جو ہے اس کو. اسی طرح خدمت فاؤنڈیشن کا ہاسپٹل ہے، راضی ہاسپٹل، بہت مشہور راولپنڈی میں، اس کے ساتھ ہمارا ایم او یو بالکل تیار ہے. وہ پہلے ہی جو سیزیرین اس وقت 70 سے 80 ہزار پہ ہوتا ہے وہ پہلے ہی 30 سے 35 ہزار کے اندر وہ کر کے دے رہے ہیں. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس میں بھی کوئی 2-4-5 ہزار روپے کی اپنے ملازمین کے لیے جو ہے ریلیف لے لیں. تو انشاءاللہ یہ والا جو سسٹم ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جیسے جیسے ڈسٹرکٹ کی جو باڈیز بنے تو ہم اس ڈسٹرکٹ میں یہ چیزیں کریں. پھر ایجوکیشن ہے، ایپسما ہے، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے ہمارا، ان کے ساتھ ایم او یو بالکل ریڈی ہے پورے پاکستان کے لیول پہ کہ ہر سال جو ہے وہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ سے 50 بچے جو ہے ملازمین ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ. وہ فیس کی مد میں وہ سیکیورٹی ہے یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف دیں گے. لیکن کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ بھی بند ہیں، جیسے ہی ان کا یہ بحال ہوگا سیٹ اپ تو انشاءاللہ وہ بھی ہمیں وہاں سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح یہ جو ای او بی سوشل سیکیورٹی ہے یہ ہمارے ملازمین کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں اور جس کی ہمیں سمجھنی ہے، اور اس کو بھی ہم نے اپنے مالکان کے ساتھ ڈسکس کر کے اور ہم نے اس کو بھی بڑھانا ہے جس سے ہمارے ملازمین کو فائدہ ہو سکتا ہے. اب یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کسی مالک کے ساتھ ہمارا کوئی کلیش ہے یا نہیں ہے. قطعاً ہمارا کوئی کلیش نہیں اس بات کے اوپر. یہ بات یہ آپ اپنی تنظیم کے ہر سیٹ اپ کے آپ نمائندے ہیں، آپ اپنے مالکان سے ڈسکس کیجئے کہ اس انڈسٹری کے لیے جو بوجھ مالکان کو اٹھانا چاہیے وہ کون اٹھا رہے ہیں، ہم خود اٹھا رہے ہیں. ہم نے یہ تنظیم بنائی ہے کہ ہم فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر، دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ہم جو ہے اس تنظیم کے ذریعے سے جو ہے اس بوجھ کو کم کریں. ٹھیک ہے جی. اور جیسے پراپرٹی ٹیکس ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پراپرٹی ٹیکس تو جو مالک ہے اس بلڈنگ کا، جو اس جگہ کا، اس کا مسئلہ ہے. لیکن پورے پاکستان میں سب سے پہلے پراپرٹی ٹیکس پہ ہم نے ریئیکشن دیا اور فوراً 1 گھنٹے کے اندر ریئیکشن دیا اس کے اوپر. تو اسی طرح یہ جو ہم اس انڈسٹری کو بحال کروانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں،
ये हमारे से ज़्यादा इसका बेनिफिशरी कौन है? वो मालकान है, उनका ये सेटअप है, उनकी करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें हैं। वो अगर नहीं चलेगी, बंद रहेंगी, तो वो क्या होगा, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और रावलपिंडी की अगर और इस्लामाबाद की बनाए तो इस वक्त भी तकरीबन कोई इस 2 साल के अंदर 55 इदारे जो है वो बंद हुए हैं, छोटे बड़े मिलाकर। तो इसी तरह ये सिर्फ वहाँ की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है कि इदारे बंद हो रहे हैं। और फिर ये जो करोड़ों रुपए का सामान है और जो चीज़ें हैं, जिस तरह ऑप्शंस के ऊपर और गली महलों में जिस तरह सेल हो रही हैं उसकी, और वो जो ज़ाया हो रही हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो बाहर से आए थे इन्वेस्टमेंट करके, वो ज़ाया करके यहाँ से दोबारा वापस चले गए हैं। तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं? ये हम ऑनर्स के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हम ऑनर्स, हमने जो हमारी मेंबरशिप है, हमने ऑनर्स को भी कहा कि आप इसकी मेंबरशिप लें। इंडस्ट्री अगर बन जाएगी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऑनर्स को होगा इसका। मतलब हमें तो देखे ना, हमें तो गाय भैंस की तरह लोग ट्रीट कर रहे हैं ना। मतलब हर नाई नोची से लेके हर बंदे को इस करोड़ बात पैसों की